بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی وشا ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، ایک طرف ہر کوئی پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے تو دوسری جانب بھارت دھمکیاں لگائے جا رہا ہے، جبکہ چیف آف دی آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پہلے سے بھی برق رفتار اور شدید جواب دیا جائے گا، اور افغان طالبان حکومت کو بھی فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا. بھارت اور افغانستان کو جہاں متنبع کیا جا رہا ہے، وہیں آئی ایس پی آر کی جانب سے اپوزیشن پر بھی واضح کیا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اب سیاست سے مائنس ہو چکے ہیں، جبکہ چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت ڈنڈے کے زور پر نہیں، پیار سے چلتی ہے. کیا سب کچھ ڈنڈے کے زور پر ہی چلایا جائے گا یا فہم و تفہیم اور پیار کا تڑکا بھی لگایا جائے گا؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے نامور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب اور سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب رانا زاہد اقبال صاحب کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہی ہم پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب سے گزارش کریں گے کہ جناب پروفیسر صاحب، ایک طرف ہر کوئی پاکستان سے دفاعی معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے تو دوسری جانب بھارت اور افغانستان دونوں اپنے رویے نہیں بدل رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے، جبکہ بار بار انہیں متنبع بھی کیا جا چکا ہے، آج ایک بار پھر متنبع کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. یہ مشرق کا ایک مزاج ہے، یہاں جب تک فائنل لڑائی زبردست قسم کی ختم نہ ہو جائے اور ایک پوری طرح ہار نہ مان لے، اس وقت تک یہ بڑک بازی جاری رہتی ہے. تو یہ امید رکھیں کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے اور وہ بھی کچھ نہ کچھ کہتے رہیں گے. ملکوں کا مزاج جو ہے نا وہ بدل نہیں سکتا. پھر ملکوں میں جو سیاست ہوتی ہے نا، اس کی اساس ہی اس پہ ہے کہ ہم نے دشمن پر کتنے خلاف بیان دیے ہیں، ان کو کتنی دفعہ للکارا ہے اور کتنے ہر کچھ کہا ہے. اگر یہ رویہ ہم نہ رکھیں تو عوام میں ہماری سے نہیں بنتی. یہ بھی ایک ہمارا المیہ ہے کہ یہاں کے لوگ پسند کرتے ہیں کہ آپ جھگڑتے ہوئے نظر آئیں. تو آپ کہتے ہیں کہ دونوں کی اصولی طور پہ جب سیاسی ہے، سارا مسئلہ سیاسی ہے، لیکن اس سارے کا جو جواب دینا چاہیے وہ وزیر اعظم کو دینا چاہیے. کہیں دنیا میں فورسز کے لوگ بیان نہیں دیتے. یہ ہماری فورسز کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ کھل کے سامنے آتے ہیں اور ایسے بیانات دیتے ہیں. یہ وزیر اعظم کا کام تھا، لیکن بہرحال انہوں نے دیا. دوسرا، جہاں تک ملکی سیاست کا تعلق ہے، یہ اس چکر میں ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دے. عمران طریقہ انصاف نام ہی عمران خان کا ہے. عمران خان کو مائنس کرنے کا مطلب ہے طریقہ انصاف کو ختم کرنا. وہ ایک صاحب بڑے اچھے سے نعرہ لگاتے ہیں کہ میں بانی رکن ہوں، وہ صرف اپنی ایک ورک بناتے ہیں، اس کا نام لے کے وہ کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا لیڈر ہوں. بیچارہ کوئی اس کی حیثیت ہی نہیں. یہ اپوزیشن کو، یہ گورنمنٹ پالتی ہے ایسے لوگوں کو بیان دینے کے لیے. عمران کو ہٹا دے تو کہیں طریقہ انصاف ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. طریقہ انصاف نام ہی عمران خان کا. تو بہرحال آرمی چیف صاحب جو کر رہے ہیں ان کا اپنا انداز ہے. ان کے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان بھی دیا، وہ میرے خیال میں سرکاری ملازمین کو زیب نہیں دیتا کہ اس حد تک آگے بڑھ کے آ جائے. لوگ جو کہتے ہیں ان پہ انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا. انہیں خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے اس کا. لیکن بہرحال یہ لوگ اب پوری طرح سیاست میں گھس آئے ہیں تو ان کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. یہ افسوسناک ہے. جی رانا بہت افسوس صاحب، ایک طرف ایک مقبول لیڈر کو مائنس کیا جا رہا ہے، بار بار کہا جا رہا ہے، تو دوسری جانب مذاکرات کا ڈول بھی ڈالا جا رہا ہے. کیا اس ڈنڈے کے زور اور مذاکرات کے شور میں کوئی مناسب یا مثبت نتیجہ بھی نکل سکتا ہے؟ بہت شکریہ شاہ صاحب. میرا خیال ہے کہ کسی بھی سیاسی معاملے کے مذاکرات نہیں ہوتے، کسی چیز کے بھی مذاکرات ہی حل ہوتے ہیں.
کبھی یہ نہیں ہوا جس طرح سے بات ہے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جس طرح کی پریس کانفرنس کی گئی تارک کی طرف سے, پھر ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے, پھر اس کے جواب میں جو باتیں کی سہیل افریدی صاحب نے, یا وہ جہاں پہ جو شام جلسہ ہوا, وہ جو وہاں پہ جو قائدین تھے, جو مقرر تھے, جو انہوں نے باتیں کی ہیں, یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں سب سے زیادہ ہماری مسلح افواج کو سمجھنا چاہیے, ہمارے آئی ایس پی آر کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا یہ کام نہیں ہے. وہ وزیر اعظم سے کہیں کہ وہ جو ان کے ترجمان ہے وہ بات کرتے ہیں. اتنی بڑی فوج ہے وزراء کی, مشیروں کی, تو کیا وہ نہیں جواب دے سکتے کسی بات کا؟ تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کے حالات ہیں ہمیں سننا چاہیے, تو مذاکرات ہی بہتر ہے, اور ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنا چاہیے. جتنے بھی مسائل ہیں انہیں فہم و تفہیم سے حل کرنا چاہیے, اور ان مسائل کو, یہ کوئی ایسے مسائل نہیں ہے. آپ پاکستان کی 80 سالہ تاریخ کو دیکھ لیں, 78 سالہ تاریخ کو, اس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں. ہم نے جب سوچ سنبھالا ہے اسی طرح کی باتیں سنتے آ رہے ہیں. سیاستدان ایک دوسرے میں بات کرتے ہیں, ان کا اگر وہ اس طرح باتیں سیاستدان باتیں نہ کریں تو ان کی سیاست ختم ہو جاتی ہے. لیکن جہاں تک ہمارے داروں کا تعلق ہے ان کو بالکل ایک سائڈ پہ رہنا چاہیے. ان کا جو کام نہیں کرنا ہے انہیں نہیں کرنا ہر ایک کو چاہیے, اپنے کام کرنے دینا چاہیے. جی پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, ڈنڈے کا زور, مذاکرات کا شور, کیا کچھ نیا ہونے والا ہے؟ جی ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن حالات خاص سے خراب ہیں, کچھ نہ کچھ ہوگا. اس طرح کنٹینیو نہیں کر سکتے آپ. کب تک ملک میں اور دنیا میں, رانا صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دنیا میں ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہوتے ہیں. آپ جو کرتے ہیں آپ نے کرنا بیٹھ کے کرنا ہوتا ہے. آپ لڑ بھی لیں, جتنا مرضی لڑیں, الٹیمیٹلی آپ کو بیٹھ کے بات کرنی ہوتی ہے, اور اگر بات نہیں کریں گے بیٹھ کے تو مسئلے کا حل نہیں نظر آئے گا. صاحب, رانا اللہ نے اندیا تو دیا ہے کہ جنوری میں مذاکرات 2 کو ہو رہے ہیں, ہم بیٹھ رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ ہم کیا سمجھتے ہیں اور وہ کیا سمجھتے ہیں. ہمیں اپنے جو خیالات ہیں ان سے ہٹ کے جب ہم بیٹھ کے بات کریں گے تو کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکلے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, ایک دم مائنس کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی کچھ نہ کچھ حل نکل آئے گا اب اس بار جو یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے اس وقت؟ اگر مذاکرات کریں تو حل نکل آئے گا, لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہر پارٹی نے کچھ بندے رکھے ہوئے ہیں جن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ اصل صورتحال جانے. انہوں نے ایک میں اب تھوڑا سا لفظ, تو انہوں نے پالے ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جاؤ, جیسے چھوڑ دیا جاتا ہے نا کہ چاؤ شور مچاؤ, وہ بغیر سوچے بغیر سمجھے کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے شور مچانا ہے. داتارڑ بھی یہی کرتے ہیں, طریقے چھاپ کے بھی کچھ بندے یہی کرتے ہیں. انہیں اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا. جو اصل بندے بات کرنے والے ہیں نا وہ مزہ لیتے ہیں, وہ انجوائے کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے کہنے کا جواب کیا آ رہا ہے یا دوسرے کیا تاثر لے رہے ہیں. جب تک وزیر اعظم خود بات نہیں کریں گے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اگر وزیر اعظم کہیں گے یا جو آج کل آپ کے فیلڈ مارشل ہے وہ کہہ دیں, اچھا وہاں بھی کوئی تھوڑی سی گڑبڑ مجھے لگتی ہے. اصل میں جو جنگ جیتی ہے نا وہ ایئر فورس نے جیتی ہے. ٹیکنالوجی کا دور ہے, ٹیکنالوجی ایئر فورس کی آج کل زیادہ چل رہی ہے. ڈرون بھی ہیں, دوسرے بھی جو چلتے ہیں, فوج کا رول قدرے کم ہوتا جا رہا ہے. فوج اندرون محاذ پہ لڑ رہی ہے, بیرون محاذ پہ جو ہے نا فوج کا رول قدرے کم. اپنی جگہ ہے بات چیزیں, لیکن اس کے باوجود فوج اگر کم بھی ہو جائے نا تو ہمارا گزارا ہو سکتا ہے. جو جنگ لڑی ہے نا وہ ایئر فورس نے لڑی ہے, اور جو نتیجہ اس کا ہے یا جو پھل تھا وہ آرمی چیف ہمارے سمیٹنے کے چکر میں ہے. اس سے بھی ایک خاص طبقہ جو تو سمیٹ لیا نا جی. اب تینوں فورسز کے وہ ڈیفنس چیف بن گئے ہوئے ہیں, تو پھر اب اس کے بعد تو فوج میں تو ڈسپلن ہے, وہ تو جو چیف بن جائے گا اس کے اوبے دی آرڈر ہوگا. تو وہ تو کوئی بھی جو اس میں جو ہے وہ ہو نہیں سکتی کہ اس میں کسی قسم کا انکار ہو. میں تھوڑا سا اس میں اختلاف کروں گا. جو ایئر فورس کے بندے ایئر فورس کے حوالے سے جانتے ہیں وہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف وہ چاہے ساروں کے بن گئے ہیں, بن جانا اور بات ہے, لیکن وہ ٹیکنیکلی وہ باتیں نہیں سمجھتے جو ایئر فورس کی ہیں. وہ انہیں کون سمجھائے گا, وہ تو سال لگتے ہیں سمجھنے میں. تو وہ
جن کا کام ہے، جس کا کام ہے اسی کو سانے والا مسئلہ ہوتا ہے. نہیں لیکن ایئرپورٹ سے کیا ہے ایسا جو اب وہ بنایا گیا، اسی لیے تو دیر ہوئی نوٹیفیکیشن میں. جو یہ بنایا گیا ہے سارا سٹرکچر، اس میں ہر ایک اسی طرح ہیں، صرف وہ سارے مل کے فیصلہ کریں گے جسے جو لے کے چلیں گے وہ چیف اپنے عاصم منیر صاحب لے کے چلیں گے، ہیڈ وہ ہیں، باقی معاملہ تو اسی طرح چلیں گے. فوج کوارڈینیٹ آپس میں پہلے بھی کرتی تھی. جی ہاں ایک اوپر کوارڈینیٹر جو ہے اس سے میرا خیال ہے مسئلہ نہیں، بلکہ تھوڑی سی تلخی آپس میں بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیف دوسرے کو برداشت نہیں کرتا، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں چلتی. ٹھیک ہے. یہ سوچنے کی بات ہے. تو اس میں یہ کہا جا سکتا ہے نیا ہے نا سر، جب کوئی نیا سسٹم آتا ہے تھوڑی سی پرابلمز ہوتی ہے، پھر آگے جو ہے وہ سموتھلی چل پڑتا ہے. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آگے جو ہے وہ سلسلہ چل پڑے گا. جی جناب رانا زاہد اقبال صاحب، جیسا کہ بات زور و شور کی ہو رہی ہے، اس میں اگر دیکھا جائے تو گزشتہ جو ایک دفعہ زور لگایا تھا اپوزیشن نے اڈیالہ کے باہر، تو ملاقات کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لیکن پھر وہ بیانیے کی وجہ سے رک گیا. آج پھر ایک ہنگامہ آرائی ہے اڈیالہ کے باہر اور وہاں احتجاج کا سلسلہ ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ پریشر جو ہے وہ حکومت کو کوئی مفاہمت اور افہام و تفہیم کی طرف لا سکتا ہے صحیح طریقے سے، سنجیدگی سے؟ شاہ صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صورت حال ہے ملک کے کسی صورت میں بھی مفاد میں نہیں ہے. ہمارے روایت پیار کو سوچنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی اس وقت خیبر پیکے میں بہت ہی بری صورت حال ہے. آپ کو پتا ہے انڈیا کیا کر رہا ہے، ادھر پاکستان کیا کر رہا ہے. ہمیں میرا خیال ہے اس وقت تو جو آپ نے پہلے بھی ہم نے مذاکرات کی بات کی نا، تو ہمیں اس سے مانا چاہیے. اور مذاکرات میں اب اسٹیبلشمنٹ لے کے تیار ہو جانا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے مقاصد حاصل کر لی ہے. اور اس میں ایک چیز جو ابھی جیسے کہ وہ پروفیسر فرما رہے تھے اپنا شاہ صاحب، ایئر فورس میرا خیال تھا کہ بالکل ٹھیک سموتھ کام چل رہا تھا. انہوں نے ایک خام کا بھی کنارکی پیدا کر لی ہے. اور جب کہ آپ دیکھیں یہ سارے جو ہم نے واقعات جیتا ہے وہ سارا کریڈٹ ایئر فورس کو جاتا ہے اس میں کہیں. اور اب تو دیکھیں جیسے بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس فوج بہت زیادہ ہے. ہمیں اب جنگیں پیادہ جنگیں نہیں ہونی، اب جنگیں مظاہروں کی ہونی. آپ نے دیکھ لیا جو یہ معاملہ جو ہے افواج پاکستان کا ہے، وہ میزائل استعمال کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، یہ ان کا اندرونی داخلی معاملہ ہے. ہمیں تو یہ ہے کہ ہماری فوج ہمارے جو ہے اکٹھی رہے، متحد رہے، اور عوام جو ہے ان کے ساتھ کندھے شانہ بشانہ ہو کے ان کو سپورٹ کرے. ہم ذاتی معاملات میں دخل نہیں دیتے، جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا انہیں ہمارے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے. بات تو یہ ہے اصل میں، اور ہمیں کم سے کم اگر وہ نہیں اس پہ قائم تو ہمیں تو قائم رہنا چاہیے. ہم بات سیاست کی کر رہے ہیں تو ہمیں سیاست وہ کیا ہو گیا سیاسی لوگوں نے جو ہے وہ جی فرمائیے پروفیسر ڈاکٹر صاحب. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آرمی کے خلاف ہے. پاکستان میں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں جو آرمی کے خلاف ہو. آرمی پہ آرمی کا نام سن کے تو لوگ آنکھیں بچھاتے ہیں، لوگ بڑا احترام کرتے ہیں. اگر آرمی کے دو چار بندے ایسے ہیں جن سے لوگوں کی نہیں بنتی تو وہ ان کی سچی لڑائی ہے ان سے. کسی سوال کرنے والا تھا کہ یہاں جو زور و شور میں جو آگ لگ رہی ہے، جو چنگاری میں آگ بھڑکتی ہے، تیل چھڑکا جا رہا ہے، وہ ذاتیات کی وجہ سے ہے. یہاں کوئی آئینی قانونی معاملات نہیں دکھائی دے رہے، یہاں تو ذاتیات کی لڑائی ہو رہی ہے. کیا ہم اس ذاتیات سے نکل پائیں گے؟ یہ ہے مسئلہ. یہ ذاتیات سے نکلنا پانے کی وجہ سے یہ اداروں کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اداروں کا امپریشن خود خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تھوڑا سا انہیں سوچنا چاہیے. ادارے تو بڑے احترام کے قابل ہیں اور وہ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں. آپ دیکھیں میں چھوٹا تھا تو فوجی کو گزر رہا اور ٹرک تو بچے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے سلیوٹ مار رہے ہوتے تھے انہیں. وہ احترام اب بھی قائم ہے اور اسے قائم رہنا چاہیے. ذاتیات کی وجہ سے اسے تباہ نہیں کرنا چاہیے. انہیں یہ سوچنا چاہیے. ڈی جی آئی ایس پی آپ نے وہ پریس کانفرنس کی ہے
وہ اس کے اسٹیٹس سے ہٹ کے تھی، اس سے اسٹیٹس سے کم تھی، وہ اسے زیب نہیں دیتی تھی. تو یہ چیزیں میں نے سوچ. جی فرمائیے پروفیسر صاحب پہلے آپ. جی میں نے کہا یہ سوچنی چاہیے آدمی کو، اس سے ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے. رانا اقبال آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بڑی قیادتیں ہیں، چاہے عمران خان ہو چاہے طاقتور حلقے ہوں، یہ اپنی ذاتیات سے نکل کے قومی مفاد میں جو ہے وہ کوئی لائے عمل بنائیں گے، کوئی اگلا حکمت عملی طے کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے؟ شاہ صاحب بنائیں گے نہیں، ان کو بنانا چاہیے. اب دیکھیں ملک کا بہت نقصان ہو رہا ہے، چاہے عمران خان ہے، دیکھیں نواز شریف ہے، زرداری ہے، میں کہتا ہوں جنرل عاصم منیر ہے، کوئی بھی ہے، کوئی اس ملک سے بڑھ کر نہیں ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہے. دیکھیں کتنی قربانی کے بعد یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، تو ہم نے اس ملک کو تو دور پہ نہیں لگانا. اب ان سب کو سوچنا چاہیے. ان کو دیکھیں عوام جیسے گراس روٹ لیول پہ عوام اس وقت بڑی پریشان ہے، یقین مانیں. اور آپ دیکھیں کس طرح انڈسٹری بند ہو رہی ہے، کس طرح ہماری کاسٹ آف پروڈکشن جو بڑھ رہی ہے. یہ ساری چیزیں سب کو مل جل کے بیٹھیں گے تو یہ ہوگا. جب تک یہ مل جل کر نہیں بیٹھیں گے سب کچھ نہیں ہوگا. انہیں اب اپنے وطن کے لیے سوچنا چاہیے، اپنے ملک اپنی ذات سے باہر آ کر سوچنا چاہیے. اور یہ اس وقت بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مطلب دیکھیں آئے روز آپ دیکھیں کتنے بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اپنا کام یہاں سے بند کر کے جا چکی ہیں، جبکہ ادھر آپ ابھی جو پچھلے ویک میں کی ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، فیڈرل جو ہماری چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز ہے اس نے بھی ساری یہ باتیں کی ہیں کہ ہمیں جو ہمارا جو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ چکی ہے، ہم دنیا میں کمپیٹ کرنے قابل نہیں ہے. تو یہ ظاہر ہے. دیکھیں ابھی آپ نے پہلے بھی کہا کہ جیسے براؤن صاحب نے کہا ہے کہ اگر آپ نے اپنی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کو محبت سے کرنا پڑے گا. کبھی آپ کسی سرمایہ دار کو ڈانٹ کے ڈنڈے کے طور پہ کچھ نہیں کروا سکتے. بالکل براؤن صاحب کی اس بات سے میں بھی جیسا کہ گل جڑی ہے نا جی بہت ود گئی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہاتھ سے نکل جائے. اسی لیے بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ملک کو اگر چلانا ہے، صحیح طریقے سے چلانا ہے تو افہام و تفہیم اور پیار سے چلانا پڑے گا. بیسک معیشت کا تو ہم ہی بیچ میں تڑکا لگایا گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ بیان کو آپ جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ واقعی اگر ایک جونیئر سیاستدان نے بھی اگر کوئی بات کی ہے قیادت نے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے، مل کے آگے بڑھنا چاہیے، زرداری صاحب کو اور میاں شہباز صاحب کو جو ہے کوئی انیشیٹو لینا چاہیے؟ بلاول جونیئر ضرور ہے لیکن اس کا لائن شیئر ہے اس حکومت میں شیئر ہے اور اس سارے اسٹرکچر میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. تو اس نے جو کہا بات بڑی سوچ سمجھ کے گئی ہے. بلاول بڑا میچور ہے، بلکہ میں بعض کا سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اپنی جگہ ان کی سیاست، لیکن بلاول ان سے بھی زیادہ اگر پاپولر سمجھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلاول کے 100% پارٹی حوالے کر دیں نا تو شاید زیادہ پاپولر ہو. اور وہ بڑی میچور باتیں کرتا ہے، اس نے بڑی ٹھیک بات کی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ آگے بات جو ہے وہ سلجھنی چاہیے، معاملات آگے اور اس میں زرداری صاحب کو بلاول بھٹو زرداری اور میاں شہباز شریف صاحب کو مل کے کوئی حکمت عملی بنا لینی چاہیے، بیٹھ جانا چاہیے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، اس کو بھی بٹھا لینا چاہیے، زبردستی بٹھا لینا چاہیے. اگر وہ نہیں بھی بیٹھ رہے بٹھا کے معاملات کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں اگر یہ افہام و تفہیم چاہیں تو اسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن کوئی نہیں، ہر بندے کا اپنا انٹرسٹ ہے اور اس انٹرسٹ کے مطابق وہ رانا صاحب نے واضح کر دیا کہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہو سکتے ہیں. پرابلم صرف ایک ہے کہ وہ آ کے یہ نہ کہیں کہ جتنے تسی بیٹھے ہو اتنے اسی بہن ہیں. اگر وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہم تیار ہیں ان کو باہر نکالنے کے. آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اس معاملے پہ تیار ہو سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اور رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی یہ کہہ سکتے ہیں، بڑی نیچرل بات ہے. جو ان کے ساتھ ہوئی ہے انہوں نے آ کے شروع تو مٹانا ہے، لیکن یہ جو کر رہے ہیں نا انہیں خود بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو کر رہے ہیں کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے. چھوٹی چھوٹی قومیں اتنی آگے نکل گئی ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. ہمیں ہر وقت یہ خطرہ ہوتا ہے، بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے. ہم لاکھ نعرے لگائیں کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، لیکن اس کے باوجود وہ جو ہونا چاہیے نا
وہ نہیں ہو رہا. میں پچھلے دنوں سوئٹزرلینڈ گیا تھا, چھوٹا سا ملک ہے, 90 لاکھ کی آبادی ہے, اس قدر ڈیولپ ہے. میں نے چوٹیوں پہ جانا تھا, جس چوٹی پہ جانے کا نام لوں, ہمارے یہاں تو پہاڑ پہ مدد چلی جائے 10 تو 5 واپس آتے ہیں, 5 وہیں اوپر ہی جایا ہو جاتے ہیں. تو وہاں جہاں کیبل کار ایک نہیں 20 کیبل کاریں وہاں نظر آتی ہیں. چھوٹے چھوٹے واسطوں پہ چیئر لگتے ہیں, جہاں جانا وہ چلے گئے. انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, لوگ آتے ہیں. وہ بھی ایک چھوٹا سا شہر تھا, شاید اس کی آبادی جو ہے نا کوئی 1.5 لاکھ کے قریب ہے, 1.5 لاکھ سے بھی شاید کم ہے. نیسلے کا ہیڈ کوارٹر وہاں پہ, پوری دنیا میں نیسلے راج کر رہا ہے. ٹریٹمنٹ آپ پانی میں یا ملک پروڈکٹس میں وہ اس وقت راج کر رہا ہے. وہ وی میں اس کا ہیڈ آفس ہے. یہاں شور مچ جاتا ہے یہودیوں کا, بند کر لو. میں نے دیکھا اس شہر میں شاید 3 یہودی تھے ٹوٹل پورے شہر میں. اس کا نیسلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم اس کے قدم اٹھانے کو کوئی تیار ہی نہیں ہے. اور جب تک پاورز, ابھی پچھلے دنوں صوبوں کا شور بچا تھا, وہاں 26 کینٹن ہے چھوٹے چھوٹے. سب سے بڑا کینٹن ہو رہا ہے زیورخ, 15 لاکھ کی آبادی ہے, وہ پورا صوبہ ہے. اور ہر صوبے کی پولیس اپنی ہے, ہر صوبے کا آئین اپنا ہے, ہر صوبے کا مینجمنٹ اپنی ہے, اسمبلی اپنی ہے. دوسرے سے کوئی غرضی نہیں, اور وہاں جھگڑا بھی نہیں ہوتا. جی بندہ مر جائے. جی رانا زیاد اصباح صاحب, آخری سوال یہ, جیسے کہ پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ باہر جو ہیں وہ دراصل جمہور جو ہیں وہ طاقت کا سرچشمہ ہے, اور وہ ان کے فیصلے مانے جاتے ہیں, ان کے فلاح و بہبود کے کام کیے جاتے ہیں, انہیں ایک پیج پہ لایا جاتا ہے, نہ کہ حکمران اور طاقت اور حلقے ایک پیج پہ آ کے عوام کو دباتے رہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو باہر والے یہ لوگ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں, فیصلہ ساز بھی دیکھ رہے ہیں اور قرآن بھی دیکھ رہے ہیں, کیا یہ دونوں کبھی عوام کو ایک پیج پہ لے آئیں گے, کچھ عوام کے بارے بھی سوچیں گے؟ آپ مستقبل میں دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا جو ہے انیشیٹو لیا جا سکے, یہ ہمارے حکمران یا ہمارے سابق طاقتور حلقے؟ بالکل شاہد صاحب, یہ ایک تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو لینا چاہیے کیونکہ عوام کی ووٹوں سے آتے ہیں یہ. دوسرا, جیسا وہ بھی پروفیسر جیسے فرما رہے تھے نا کہ جمہوریت ہی سب سے بہتر ہے. اگر ہم جمہوریت کو اپنے سر جمہوریت تو وہ بہتر ہے جس میں جمہور شامل ہو. یہاں جمہوریت میں کیا ہماری جمہوریت ہے کب اور کب آئی ہے؟ اسی ہمارے یہاں نہیں ہے نا, اس لیے تو یہ مسائل آ رہے ہیں. جہاں کی پروفیسر بات کر رہے ہیں وہاں پہ جمہوریت ہے, وہاں پہ انسانی قدروں کی اہمیت ہے, وہاں پہ انسانی قدروں کی عزت ہے. تو جن معاشروں کی پروفیسر نے بات کی ہے وہاں پہ تو ہے, اس لیے ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے, پراپر جمہوریت نہیں. آپ دیکھ لیں ہمارے کیا جمہوریت ہے, یہ ایسی جمہوریت ہوتی ہے وہ کسی کو کرتے نہیں کرتے کسی کو ہے. جب تک دیکھیں جتنے مرضی آپ جنگیں جیت لیں, جب تک شاید صاحب آپ عوام کی رائے کو دبائیں گے نا یہی کچھ ہوگا. اور دیکھیں کہ جو عوامی رائے ہے اسی کو اہمیت دینی چاہیے, اسی کی بنیاد پر گھومتے چلنے چاہیے, اسی بنیاد پر لوگوں کو اقتدار میں آنا چاہیے. تو تب یہ ملک اچھا شاید کتنا صاف طریقہ تھا. آپ دیکھیں, آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کو وہ عدم اعتماد کیا ہے تو عمران خود ان کی پارٹی پریشان تھی, وہ اپنی تقریباً پاپولیرٹی کھو چکے تھے پورے ملک میں. اور ان کو دیکھیں انہوں نے کیا غلطی کی. میں کہتا ہوں اس کو پالیسی پورے کرنے دیتے, آج یہ صورتحال ہی نہ ہوتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ادارے ہیں, ادارے اپنا کام کریں, سیاستدان اپنا کام کریں, تب یہ سیاست کریں گے. رانا زیاد اصباح صاحب, پروفیسر ڈاکٹر تنویر صادق صاحب, آخری سوال جیسے ان سے ہو گیا آپ سے بھی, کہ وہ کیسے ہوگا یہاں پہ؟ یہاں تو جمہوری حکومت ہو یا غیر جمہوری حکومت ہو, ڈکٹیٹرشپ ہی رہی ہے, اور جب تک ڈکٹیٹرشپ رہے گی کیسے جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جمہور جو ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے گا اور جمہور خوشحال ہوگا اور جمہوریت آئے گی؟ میں دنیا, سمپل سی دنیا میں ایک اصول ہے کہ آپ کو کرے یا کچھ کرے, کہیں شیئرنگ جب کرتے ہیں نا تو اصول یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے, یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے. جس وقت آپ میرا حق مارنے کی کوشش کریں گے یا میں آپ کا حق مارنے کی کوشش کروں گا تو کنفلکٹ ہوگا. پاکستان میں یہی چل رہا ہے. امریت بھی اگر ہوتی ہے نا تو اس کے بھی اپنی قدریں ہیں.
आप कजाफी, मोहम्मद कजाफी आमिर था, बड़ा मशहूर आमिर था, आपको पता है लीबिया में उसकी हुकूमत रही, उसमें बिजली 100% फ्री थी, कर्ज आपको किसी को चाहिए हो तो 0% में मिलता था, किसी के यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है 30,000 वो जो उनका दिरम था कि क्या उनका वो फौरी तौर पर मिल जाता था। इलाज आपका मुल्क में नहीं हो सकता, मेरिट पे फैसला होता था कि ये बाहर जाना है और उसे आने जाने का खर्चा, वहां रहने का खर्चा और $23,000 दे के भेजते थे कि जब जरूरत हो ले जाए। उसके अलावा कोई ऐसा कदम उसका बताएं, बच्चे की पैदाइश पे 5,000 पेरेंट्स को मिल जाता था कि इसके 2 साल का खर्चा आपके पास है, रोटी भाई सस्ती थी, पेट्रोल 25-30 रुपए में मिलता था, और क्या क्या उसकी इतनी खूबियां उसकी इसकी बात नहीं। हमारे यहाँ तो आम भी आते हैं तो चोर ही आते हैं, जितने आए हैं आज तक हम यही कंपेयर करते हैं कि कौन सा बेहतर था, कौन सा, यानी एक लाख था, दूसरा मनात था, तो किसको बेहतर कहें अभी तक हम फैसला नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर सादिक साहब और राना जाहिद इकबाल साहब, आप दोनों मेहमान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि दोनों ही मेहमान गिरामी मुअज़्ज़िज़ीन ने ये कहा है कि डिक्टेटरशिप हो या नाम नहाद जमहूरियत हो, हर एक के अपने ज़वाबित कावानीन होते हैं, लेकिन यहाँ तो बेशुतर मुहार जो है वो हो रहा है, जिसका जो मन करता है वो कर रहा है और अवाम को दीवार से लगाया जा रहा है। अवाम के बारे में ना कोई सोच रहा है, ना उसके नब्ज़ पर हाथ रख रहा है, ना ही अवाम को एक पेज पर लाया जा रहा है। जब तक ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जितने मर्जी दावे कर लें, जितने मर्जी नारे लगा लें, खुशहाली के लगाएं, मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन के लगाएं, ये कभी भी पूरे नहीं हो सकते जब तक कि अवाम फैसला साजी में शामिल नहीं होंगे, अवाम एक पेज पर नहीं आएंगे। कोई भी निज़ाम ले आएँ, ये मुल्क में वो निज़ाम नहीं चल पाएगा। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान शाहिद नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।